جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج تو بہت اہم موضوعات پہ آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک موضوع جو ہے وہ پیمرا ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیبیٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ رات اس کو بہت تفصیل سے پڑھا میں نے اور اس کے اوپر بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں جو کہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گی، اور خاص کر کے اس کے اندر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے، تو بالکل یہ سوالات جائز ہیں، اور میڈیا کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پابند سلاسل کرنے کی پوری تیاری اس حکومت کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے۔ جو گزشتہ حکومت تھی اس نے بھی ایک اسی طرح کا ایک پیکا آرڈیننس کے نام سے یا پیکا لاز جو تھے وہ متعارف کروائے تھے، اور اس لاء کو جو ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی جو ایک متنازع شق تھی اس کو جو تھا وہ ختم کر دیا تھا، کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اس کے تحت سزائیں تھیں صحافیوں کے لیے اور باقی چیزیں تھیں، مگر اب جو ہے اس کے اوپر کیا کیا معاملات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اور کل ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی جس کے اوپر آج بتانا ضروری ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک بہت طویل عرصے سے جو تلوار لٹک رہی تھی وہ پہلے سے ختم ہو گئی تھی، مگر حکومت کی طرف سے کیوریٹو ریویو جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا اور ان کے حق میں 4-6 کا فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد حکومت نے جو کیوریٹو ریویو کی درخواست کی تھی پچھلی حکومت نے، جو کہ بہت زیادہ ججوں کی اور انصاف کی اور عدالتوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے ایک جج کے اوپر جو کہ ایماندار جج ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا ان کے ڈگنیٹی کے اوپر سوال اٹھا دیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، اور وہ پھر موجودہ حکومت نے اس کیوریٹو ریویو کو واپس لینے کی استدعا کی تھی، اور وہ ریویو جو ہے وہ واپس پڑا رہا۔ وہ ایک مارچ کی 30 سے 31 تاریخ کو چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں رہا، اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو دبا لیا، اور اس کے بعد موجودہ جو چیف جسٹس ہیں عطا بندیال صاحب، اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا، یعنی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس ریویو کو واپس نہ لیتے، کوئی ایسا قانون نہیں تھا، مگر انہوں نے اس کو اپنے چیمبر میں رکھا، اور مختلف جو انہوں نے یوٹیوبرز کے ساتھ بھی ملاقات کی، اس کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے ایسے جواز ڈھونڈنے کی کوشش کی جس میں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو یہ کیوریٹو ریویو ہے اس کا فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہو جائے، یا ان کے وہ اس کے اوپر کچھ ایسا کر سکیں، مگر پھر ایسا کوئی بھی قانون موجود نہیں تھا، تو اب وہ بے دخل ہوا ہے، یعنی اس کے اوپر فیصلہ دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے اس کو چیمبر میں کل سماعت کے بعد جو ہے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب اس کے اوپر جو نظر ثانی کی واپس لینے کی درخواست ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ جو یہ ریویو واپس لینے کی جو درخواست تھی وہ چیف جسٹس نے کیوریٹو ریویو واپس لینے کی جو بنیاد پر یعنی جو حکومت نے استدعا کی تھی اس پر نمٹا دی ہے۔ انہوں نے اس کی جو اوپر جو باتیں کی اس کے اندر جو ہے وہ کوے بھی ہمارے ساتھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کووں کی آواز پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، کوے بولتے رہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ خارج کیا، اور 31 مارچ کو جیسے میں نے پہلے بتایا یہ درخواست جو تھی یہ دائر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو ریویو ہے اس میں 18 درخواستیں جو ہیں سپریم کورٹ نے ریویو پٹیشن کے خلاف جو تھی وہ درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھیں۔ جو فیصلہ دیا گیا وہ میں اس کے اوپر آتی ہوں مختصراً، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوتا رہا اس کی، لیکن جو 13 صفحات ہیں اس پہ مشتمل یہ فیصلہ ہے جو کہ خود چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اس کو تحریر کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیوریٹو ریویو قابل سماعت نہیں ہے، اور یہ ریفرنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر خارج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے شہریوں کے بنیادی حقوق، عوامی مفاد کے عناصر لازم ہیں، اور بھارتی قانون سے پتہ چلتا ہے کہ کیوریٹو ریویو پٹیشن از خود نوٹس سے بالکل مختلف ہے۔ کیوریٹو ریویو اور سو موٹو ریویو دونوں کا مقصد عدالت کے فیصلوں میں غلطی کی درستگی ہے، اور از خود نوٹس کا اختیار عدالت عظمیٰ کی ثوابدید ہے۔ اچھا، انہوں نے جو یہ فیصلہ جو تھا یہ 10 رکنی بینچ جو تھا اس میں سے 7-3 کی بنیاد پر جو ہے وہ FIR کو تحقیقات کے لیے بھجوایا گیا تھا، جب کی بات کر رہی ہوں جب یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور 7-3 کے فیصلے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ جو تھی انہوں نے نظر ثانی کی درخواست جو تھی وہ دائر کی تھی۔
اور ان کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا وہ 4-6 سے آیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ تھا جو کہ اور لیکن مستقل مارچ کے بعد سے اب تک جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، اور چیمبر میں جو کہ فائنلی جو ہے وہ نمٹا دیا گیا. چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی سپٹمبر میں گھر چلے جائیں گے، جو ہے وہ اپنے سارے جو بھی معاملات ہیں جس طرح کی بھی چیزیں، لیکن جاتے جاتے انہوں نے بہرحال یہ جو ریویو پٹیشن تھی اس کے اوپر جو درخواست تھی وہ نمٹا دی ہے. ان کے پاس شاید کوئی قانونی طور پہ جواز بھی نہیں تھا کہ اس کو وہ رکھتے کیونکہ حکومت نے ہی ریفرنس دائر کیا تھا، اور حکومت نے ہی یہ جو ہے وہ واپس لیا. اور اس سے پہلے جو 6-4 کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر بھی جو ہے وہ قاضی فائزی صاحب کو ایک بہت کلین چٹ جو تھی وہ فراہم کی گئی تھی. ان کی ڈاکیومنٹ، ان کی جو وائف ہیں سرینا عیسیٰ صاحبہ، انہوں نے یہ مقدمہ لڑا اور اس کے بعد جو ہے ان کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تھا. اچھا، جو اب باتیں ہیں جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن یعنی پیمرا کا ترمیمی بل 2023 جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے. اس کو شاید پیر کے روز جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا. اس کے اندر بہت اہم معاملات ہیں جو کہ اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں پچھلی حکومت کے ساتھ. اور تو اور فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر رکھا ہے کہ جی اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہ پہلے بول رہے تھے اور اب نہیں بول رہے. ہم تب بھی بول رہے تھے، ہم اب بھی بول رہے ہیں. تب بھی اس یہ جو قانون تھا، یہ جو پیکا لاز تھے، یا جس طرح سے ایک اتھارٹی بنائی جا رہی تھی، جس طرح سے ورکنگ جرنلسٹ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت ہم تب بھی بولے تھے. اور اب بھی جو ہے اس کے اندر جو قابل اعتراض چیزیں ہیں، آبجیکشنیبل چیزیں ہیں جو آزادی اظہار پہ قدغنیں لگا سکتی ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ اس پہ کچھ 2-3 چیزیں اچھی بھی ہیں، مثلا یہ کہ میڈیا کے اندر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ بہت سارے تنخواہیں ٹائم پر نہیں دیتے. 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں، تنخواہیں نہیں آتی. 1 مہینے کا ڈیلے تو نارمل سمجھا جاتا ہے، اور شاید میڈیا ورکرز نے بھی اپنا اس کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز کر رکھا ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، اسی طرح ہے تو کوئی بات نہیں، تنخواہ آ تو جاتی ہے. تو یہ ایکسپلوئٹیشن اور استحصال جو ہے وہ میڈیا کے اندر ہو رہا ہے. یہ اس کو پابند کر دیا گیا ہے 60 دن کے اندر اندر جو ہے اگر کوئی پے نہیں کرتا تو اس کے بعد اس کا لائسنس جو ہے معطل کر دیا جائے گا. لیکن یہ کتنا کوئک ہوگا، کتنا سپیڈی ہوگا، کیا پیمرا اس کے اوپر ایکشن لے پائے گی، نہیں لے پائے گی، کس طرح سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بہت سارے سوالات بہرحال پیمرا کی کارکردگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے ماضی میں کیے اور میرے ذاتی تجربات نہیں ہیں جو میں ابھی آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی. اچھا، اس میں جو بہت ساری کلازز ہیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بہت مختصراً بتاتی ہوں. اس میں ایک تو انہوں نے فائن جو تھا نا پہلے کہ مس انفارمیشن یا جو بھی کونسل آف کمپلینٹ کے اندر کہ اگر کوئی جان بوجھ کر غلط پھیلانے پر جرمانہ جو پہلے 1 ملین پچھلے حکومت کے اس میں رکھا گیا تھا، اب اس کو 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے بڑھا کے اب 1 کروڑ کر دیا گیا ہے. تو کون سا وہ 1 کروڑ جرمانہ دے گا اور کون سا نہیں دے گا. اسی طرح سے بل میں ایک ترمیم بہرحال ایک اچھی جو میں نے پہلے بتا دی وہ بھی کی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ترمیم بھی کی گئی ہے کہ صوبائی حکومت ایسی صورت میں ریگولیٹر یعنی پیمرا کو نئے ترمیم بل کے مطابق 3 رکنی کمیٹی جس میں چیئرمین پیمرا اور دیگر اراکین یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی چینل کی نشریات کو معطل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ اختیار صرف چیئرمین پیمرا کے پاس تھا. اب جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں پی ایف یو جے کی نمائندگی بھی دی گئی ہے. پی ایف یو جے ظاہر ہے جو ناصر زیدی صاحب کی، افضل بٹ صاحب کی اس وقت ہے، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ اسی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن پی ایف یو جیز اور بھی ہیں. تو یہ فیصلہ ابھی تک چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے یہ پی ایف یو جے مناسب ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت کون سی پی ایف یو جے کو جو ہے وہ کرے گی اور اس کو جو ہے وہ معتبر کر سکتی ہے اور اس کو آگے بٹھا سکتی ہے. اور کئی پی ایف یو جیز آ چکی ہیں ماضی میں. بہت سارے جو لوگ ہیں وہ میں تنظیموں پہ سوال نہیں اٹھا رہی، لیکن بہرحال ان کے اوپر ایک سوالات اٹھاتے رہے ہیں کہ با اختیار اداروں کے اندر جو ہے ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں یا ان کے اوپر شکوک و شبہات رہے ہیں. اچھا، پھر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈس انفارمیشن مینس، یعنی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے ڈس انفارمیشن مینس ویریفائبلی فالس، مس لیڈنگ، مینیپولیٹڈ، کریٹڈ اور فیبریکیٹڈ انفارمیشن وچ از disseminated or shared with the intentions to cause harm to the reputation of or to harass any person of political, personal or financial interest or gains without making effort to get the other person's point of view or not. Acha, giving it proper coverage and space but does not include misinformation. مثلاً میں نے پڑھ کے آپ کو اس لیے انگریزی میں سنایا کہ اس کی بہت ساری جو
انفارمیشن کی جو اور مس انفارمیشن کی جو ڈیفینیشنس ہیں ان کے اوپر انہوں نے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس ڈیفینیشن کے اندر جو ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، مثلا یہ کہ اگر مس انفارمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ ڈس انفارمیشن کو کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مس لیڈ کرے گا یا مس انفارمیشن دے گا اور کوئی فیبریکیٹڈ سٹوری دے گا، جھوٹی، بے بنیاد وغیرہ وغیرہ، فالس، تو اس کو شیئر کرے گا with the intention to cause harm to the reputation or to harass، یعنی اگر کسی کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانا ہو یا کسی کو ہراساں کرنا ہو تو اس کے اوپر چلیں، یہ تو فیئر اناف کی جی یہ تو ہو گیا، لیکن انٹینشن کا جو لفظ ہے، یعنی انٹینشنز جو ہیں ان کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے گا؟ ویسے ہم تو سمجھتے ہیں کہ نیتوں کا بھید تو پروردگار جانتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر کون سی ایسی اتھارٹیز ہوں گی جو کہ نیت کو بھانپ سکے کہ یہ کس نیت سے سٹوری کی گئی ہے؟ میں اس کے اندر ایک بنیادی سی بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک تو یہ کہ بنیادی مسئلہ یہ کہ جس نے بھی یہ خبر فائل کی ہے، یعنی کوئی بھی رپورٹر ہے یا کوئی اینکر بھی سٹوریز دیتے ہیں، جو صحافی اینکرز ہیں وہ کبھی کبھی دے دیتے ہیں، اگر وہ کسی وجہ سے درست نہیں یا پھر حکومت اور انتظامیہ کی نظر میں وہ حقائق کی بنیاد پر غلط ہے، اور اس کی نیت جو ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا جائے گا؟ اسی طرح سے بدنیتی کی بنیاد پر خبر دی ہے، وہی بات ہے، نیت اور بدنیتی جو بھی ہے اس کو کون ڈیفائن کرے گا، کون سی اتھارٹی ڈیفائن کرے گی؟ اور پھر اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے، جو کہ صحافی لیتے ہیں آلریڈی، یعنی صحافت کا یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اگر آپ کسی کے خلاف اس طرح کی سٹوری کر رہے ہیں جس میں کہ بہت سارے، مثلا جب ہم توشہ خانہ کی فار ایگزامپل خبر دیتے ہیں یا ہم اس کے اوپر عدالت کی پروسیڈنگز دیتے ہیں یا ہم ویسے خبر ہم دیتے ہیں تو اس کے اوپر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ موقف جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا یا تحریک انصاف کا یہ موقف سامنے آ چکا ہے، اس موقف کو ہم ضرور بیان کرتے ہیں کہ یہ ہماری ظاہر ہے کہ ایک رسپانسبلٹی یا بنیادی ہماری صحافت کی بنیادی ٹریننگ ہے۔ لیکن اگر فار ایگزامپل میں نے کوئی خبر کی ہے اور میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کسی سے کہا ہے کہ آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، تو اس کے اوپر جو ہے اگر مجھے پوائنٹ آف ویو نہیں ملتا، ان کی طرف کا رسپانس نہیں ملتا، کوئی رسپونڈ نہیں کرتا، تو پھر میری اس کے اوپر مجھے چیلنج کیا جائے گا اور مس انفارمیشن کا معاملہ جو ہے وہ میرے اوپر لایا جائے گا۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی خبر ہے، مثلاً یہ کہ سابق وزیر اعظم اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو شادی ہوئی تھی وہ خبر عمر چیمہ صاحب نے بریک کی تھی، اور اس کو جو ہے اس وقت شدید رد عمل آیا تھا کہ جی یہ تو بے بنیاد خبر ہے، جھوٹی خبر ہے وغیرہ وغیرہ، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا تھا، ان کو جواب بھی اس کے اوپر نہیں ملا تھا۔ تو عمر چیمہ صاحب کی یہ سٹوری کچھ مہینوں کے بعد درست ثابت ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت جب وہ سٹوری صحیح یعنی چھپی تھی، اسی کی نیت کو لے کر کے پیمرا کے اندر یہ اتھارٹی چیلنج کرنا شروع کر دیتی اور پوائنٹ آف ویو آپ کو ملا نہیں ہے، تو ایک تو آپ سورس کے بغیر خبر نہیں لگا رہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ قدغن لگا رہے ہیں کہ اگر سورس آپ کا جو ہے وہ آپ مینشن کریں، یا پھر یہ کہ آپ اس کے اوپر جو ہے اس کا ری ایکشن لیں دوسری پارٹی کا، ورنہ خبر آپ کی نہیں لگ سکتی، چیلنج ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قدغن لگا رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری خبریں ہوتی ہیں جو سورسز دیتے ہیں اور اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو بھی دوسری طرف سے نہیں آتا، مثلا یہ جیسے شادی والی خبر تھی، کچھ مہینوں کے بعد وہ خبر درست ثابت ہو گئی، تو پھر اگر اس کی بنیاد پہ فرض کیا کارروائی ہو رہی ہوتی اور عمر چیمہ کو 1 کروڑ روپے کا خدا نخواستہ جرمانہ ہو چکا ہوتا، تو مجھے بتائیے کہ 3 مہینوں کے بعد اس کی کریکشن کیا ہوگی؟ میں آپ کو اس کے اوپر اپنا ایک ذاتی تجربہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خلاف ARY ٹی وی نے ایک بے بنیاد خبر جو ہے وہ چلائی، اور پورا دن وہ چلاتے رہے، 24 گھنٹے انہوں نے کی، ایک پروگرام بھی کیا، اور بہت ساری باتیں جو ہیں انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ بیان کی۔ میں نے اس خبر کو جو کمپلینٹ کاؤنسل آف کمپلینٹ تھی، میں وہاں پہ جب لے کے گئی تو دلچسپ بات تو یہ تھی کہ پوری کاؤنسل جو تھی وہ تحریک انصاف کے حامیوں کی، تقریباً پوری کاؤنسل جو تھی وہ اس کے اندر وہ ان کے بہت سارے یعنی کہ اپنے لوگ جو تھے جو کہ کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی۔ 9 مہینے کے قریب وہ مقدمہ، یا پتہ نہیں 8-9 مہینے وہ مقدمہ COC کے اندر رہا، پٹیشن رہی، اور اس کے بعد جب ان کو لگا کہ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی بھی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ رائٹ فورم ہی نہیں تھا اس کمپلینٹ کو لانے کا، یعنی پیمرا جس کے اندر کلازز موجود ہیں آرڈیننس میں کہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کمپلینٹ کر سکتے ہیں، یہ کاؤنسل آف کمپلینٹ کی میں بات کر رہی ہوں۔ میں اس کو لے کے ہائی کورٹ میں اب آئی ہوں، پیمرا کو بھی میں نے چیلنج کیا، اس کو بھی کیا، اور آپ دیکھیے کہ 2 ہیئرنگز ہو چکی ہیں، متعلقہ وکیل نہیں آتے، اور اس کو پھر اب بھی 5 مہینے آگے کی ڈیٹ پہ ڈال دیا جج صاحب نے۔ تو یہ تو آپ کے انصاف کا عالم ہے، یہ آپ کی کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے جو کہ ایک جینون
شکایت کے اوپر ابھی بہت سارے اور بھی معاملات ہیں جو ہم کونسل آف کمپلینٹ میں نہیں لے کے گئے اور ہو سکتا ہے وقت آنے پر لے کے جائیں، لیکن یہ جو کونسل آف کمپلینٹ نے کیا کہ اتنے مہینے ضائع کرنے کے بعد آپ نے کہا جی یہ تو رائٹ فورم ہی نہیں، کیونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ان کی انٹینشن صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کرتی کیونکہ یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے اور یہ سب جوڈس ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں انصاف کی بات ہے۔ یہ اس طرح کا انصاف جو ہے پاکستان کے اندر کل کو کوئی با اختیار یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ مینیپولیٹ کرتی ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹس مینیپولیٹ کریں گی اپنے مرضی کے جو لوگ ہیں ان کو، اگر بنا دیتی ہیں حکومتیں اپنی بنا دیتی ہیں کونسل آف کمپلینٹ کو، اس کے اندر پی ایف یو جے کا ایک نمائندہ کیا کرے گا؟ اس میں باقی بھی جو بھی کانسٹیٹیوشن آف دا کاؤنسل ہے یا جو بھی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ کس طرح سے ہوگا؟ سو بہت سارے سوالات ہیں، ان سوالات کے جوابات ہم کسی کی انٹینشن کو چیلنج نہیں کرے، لیکن اس سے یہ عنصر یا یہ انٹینشن مل رہی ہے کہ آپ صحافیوں کے اوپر جو ہے ان کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ دلوانا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ آئی ہوپ آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کی ہے اور انہوں نے اپنا جواب بھی دیا، اور یہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے ان کا جواب، کیونکہ پھر یہ ون سائیڈڈ سٹوری ہو جائے گی۔ یہ میرے تحفظات تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ہے وہ اس کے اوپر کہا ہے یا ان کا جو معاملہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ تمام پی بی اے نے یہ کہا ہے اس کے اوپر کہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی ہے اور یہ ترمیم مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہے، یہ پی بی اے کا ہے، اور انہوں نے وزیر اطلاعات کی جو معاملات تھے ان کو بھی انہوں نے سراہا۔ پھر میری خود بھی مریم اورنگزیب صاحبہ سے اس معاملے کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ کنسرنز جو تھے وہ ہم نے شیئر کیے ان کے ساتھ، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے یہ ون مین سے، بقول ان کے ایک آدمی سے اختیارات لے کے چیئرمین کے ایک اتھارٹی یعنی 3-4 جو لوگوں کی کمیٹی ہے اس کے سپرد کیے گئے تاکہ وہی اس کو دیکھ سکیں اور وہ کر سکیں، اور البتہ جو سورس کے بغیر یعنی سورس کو کوٹ کرنے والی معاملہ ہے کہ اگر کوئی اپنا وہ بیان نہیں کرتا اور اس کا پوائنٹ آف ویو نہیں لیتا تو اس کے اوپر ان کا جواب جو ہے وہ نہیں آیا۔ ڈیفیمیشن کے اوپر البتہ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ اور قوانین ہیں ان کو آپ ان کے ساتھ ملا کے کریں، تو ڈیفیمیشن میرا خیال ہے کہ سب سے مؤثر ہتھیار یہ ہے کہ ڈیفیمیشن کے قانون کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے اندر بھی کچھ لکھا گیا ہے کہ کمپلینٹ جو ہے وہ 60 دن کے اندر یا کچھ اس طرح سے جو نمٹائی جائے گی، لیکن میرے کیس میں 60 دن سے بہت اوپر معاملات چلے گئے۔ ٹوٹلی اتھارٹی جو ہے، کبھی وکیل نہیں آتے، کبھی یہ نہیں آتا، کبھی وہ نہیں آتا، پابند نہیں کاؤنسل کر سکی تھی کہ آپ جو ہے دوسری طرف کے وکیل کو کہ آپ جواب اپنے ٹائم پہ دیں اور ٹائم پہ اس کا فیصلہ ہو، تو کون پابند کرے گا کہ آپ جو ہے وہ اس سارے معاملوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ لیں؟ تو یہ ایک معاملہ ہے۔ بہرحال مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کی ہے، صحافیوں سے بھی انہوں نے کی ہے، ہم سے تو شاید اس معاملے کے اوپر بات نہیں ہوئی ان کی، شاید نہیں، یقیناً نہیں ہوئی کہ جو بھی ڈیلیبریشنز تھیں یا کنسلٹیشنز تھیں، لیکن اس کے باوجود جن صحافیوں نے کی ہے ان کو ضرور آ کے جواب دینا چاہیے کہ یہ سارے معاملے کے اوپر انہوں نے کیوں جو ہے وہ بات پی ایف یو جیز نے کی ہے، شہزادہ ذوالفقار صاحب نے کی ہے جو کہ ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، لیکن بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس معاملے کے اوپر جن سے بات ہونی چاہیے تھی، میرا خیال ہے ان سے بات اس معاملے کے اوپر نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ہماری کچھ گزارشات ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔